السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا بھائی محمد احمد ادریس، مدیر جامعہ دارالعلوم رحیمیہ ملتان۔ آج کی اس نشست میں آپ کے سامنے رمضان المبارک کے حوالے سے ایک یادگار آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں ملتان میں حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، استاذ القراء، استاذ العلماء، پیر طریقت شیخ الحدیث حضرت مولانا قاری محمد ادریس صاحب ہوشیار پوری، انہوں نے اپنی علمی خدمات کا جو آغاز کیا وہ جامع مسجد غفوریہ لکر منڈی سے انہوں نے کیا۔ جامع مسجد غفوریہ میں خود حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بہت مرتبہ قرآن کریم سنایا، اور اس کے بعد ہم تینوں بھائیوں نے بھی وہاں بکثرت قرآن کریم تراویح میں سنایا ہے۔ ایک مرتبہ تراویح میں غالباً ہمارے بھائی حضرت مفتی محمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کا قرآن کریم مکمل ہوا تراویح میں، حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان پر تشریف لاتے تھے، ہر سال ہی تشریف لاتے تھے۔ اس سال انہوں نے بہت عجیب گفتگو ارشاد فرمائی۔ آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے ان کی وہ جو باتیں ہیں، جو ان کے ارشادات ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہمارے اندر کون سا ایسا کمال تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمارے اس کمال کی وجہ سے، یا ہمارے اندر کون سا ایسا استحقاق تھا کہ جس کی بنا پر اللہ رب العزت نے ہمیں اتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے والدین عطا فرمائے کہ جو خود مسلمان تھے، ایمان والے تھے، اور پھر ان کے اندر دین کے ساتھ تعلق، گہری وابستگی، کہ جس بنا پر انہوں نے ہمیں نیکی کی طرف، تقوی کی طرف، نماز کی طرف، مسجد کے ساتھ جوڑا، اللہ والوں سے جوڑا، علماء اکرام سے جوڑا۔ اس میں ہمارا آخر کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے والدین کے گھر میں ہماری پیدائش فرمائی۔ گویا کہ ہم مسلمان ہوں، یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے اور مسلمان جو والدین ہیں ان کے گھر میں اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرما دیا، اور اس کے بعد جو نعمتیں اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی کہ اپنی ذات عالی پر توحید کے ساتھ، جس میں شرک کا شائبہ نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مشرف فرمایا، قرآن کریم کے ساتھ تعلق، یہ چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرما دی۔ اور پھر اپنی طرف بات فرماتے ہوئے اپنے خاندان کے حوالے سے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں دین کی، قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی۔ آج اللہ رب العزت نے یہ جو ساری بہاریں لگا رکھی ہیں، یہ اسی قرآن کریم کی نسبت سے اور دین کی نسبت سے ہیں۔ پھر فرمانے لگے کہ بھائی اب دیکھو، اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا، حالانکہ اگر ہم رمضان مبارک سے پہلے کی جو ہماری زندگی ہے، اگر ہم اس کو دیکھیں تو اس میں اتنی بڑی بڑی کوتاہیاں اور کمیاں ہوتی ہیں کہ ہمیں رمضان نہیں ملنا چاہیے، لیکن اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں محروم نہیں فرماتے، بلکہ وہ ہمارے ساتھ ایسا کرم کا معاملہ فرماتے ہیں، مہربانی کا معاملہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیں ساری ہماری کوتاہیوں کے باوجود، لغزشوں کے باوجود رمضان عطا فرما رہے ہیں، کہ جو بخشش کا، مغفرت کا، اللہ تعالیٰ کے قرب کا، اللہ کی محبت کا سبب ہے۔ اور پھر اس میں قرآن کریم پڑھنا، قرآن کریم سننا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، دعائیں کرنا، روزے رکھنا، یہ سب نعمتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔
حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اگر ہم اپنی ذات کو دیکھیں تو جو ہماری ذات ہے، اگر باطن کو دیکھیں تو حقیقت یہ ہے کہ جیسا ایمان اللہ کو مطلوب ہے ویسا ایمان ہمارے اندر نہیں ہے۔ جیسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق خود اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے، وہ ہمارے اندر نہیں ہے۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے عبادت مطلوب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کرے، اللہ تعالیٰ کی یوں تعریف کرے، اللہ تعالیٰ کا یوں شکر ادا کرے، اور یوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے، اور یوں اللہ کو راضی کرے، اور گناہوں سے بالکل پاک ہو۔ فرمایا کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب ہم اپنا جائزہ لیں گے تو ساری کمیاں، ساری خامیاں جو ہیں وہ ہم اپنے اندر پاتے ہیں باطنی لحاظ سے، عقائد و نظریات، معاملات، اخلاق، سب میں کمیاں ہیں۔ اور فرمایا کہ اگر ہم اپنے ظاہر کو دیکھیں تو ہمارا ظاہر بھی گندگیوں سے بھرا پڑا ہے۔ کہ دیکھیں اگر انسان 2 دن 3 دن غسل نہ کرے تو اس کے بالوں کے اندر گندگی، سمیل اور خشکی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کے کان سے میل آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر وہ اپنے جسم کو کھرچے گا تو جسم سے جو ہے وہ میل اترنا شروع ہو جائے گی۔ انسان سو کے اٹھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں گندگی ہوتی ہے، اور اس کے منہ میں جو ہے وہ لعاب ہے، کہ وہ لعاب اگر ہمارے ہونٹوں پر آ جائے تو لوگ اس سے نفرت کرتے ہیں کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ اس کا تھوک جو ہے وہ لعاب جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور خود انسان کے اپنے منہ کی سمیل وہ ایسی ہے کہ اگر ہاتھ کو لعاب لگ جائے تو آدمی اپنے ہاتھ کو ہی دھونا ضروری سمجھتا ہے کہ میرے ہاتھ میں تھوک لگ گیا، لہٰذا میں نے اپنے ہاتھ کو دھونا ہے، اور پانی اللہ پاک نے بھیجا ہے۔ اور ایسے ہی انسان اگر اپنے جسم کو کہیں تھوڑا سا زخم لگائے تو دیکھے اندر سے خون نکلتا ہے، پیپ نکلتی ہے۔ ناخن اس کے بڑے ہو جائیں تو وہ برے لگتے ہیں، ناخنوں کے اندر گندگی، اور پیٹ کے اندر سارا پخانہ بھرا ہوا ہے، مثانے میں سارا پیشاب بھرا ہوا ہے۔ ہم واش روم میں جب جاتے ہیں تو اپنے ہی اندر سے نکلے ہوئے جو غلاظت ہے اس سے ہمیں اس قدر نفرت ہوتی ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، ہم اس کو سونگھنا پسند نہیں کرتے، ہمیں اس سے تنفر ہے، اس کا ذکر ہم نہیں کرتے۔ اور اچھی طرح پاکی حاصل کرنے کے بعد ہم کئی مرتبہ اپنے ہاتھ دھوتے ہیں۔ تو گویا اگر دیکھا جائے تو انسان ظاہری طور پر بھی، باطنی طور پر بھی انسان جو ہے وہ گندگیوں کا مجموعہ ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم فرمایا کہ اس گندگی کے مجموعے کو، یہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بات نقل کر رہا ہوں، کہ گندگی کے اس مجموعے کو یہ نہیں فرمایا کہ مت آنا میرے قریب، اس لیے کہ میں تو منزہ، پاکیزہ، سبحان اللہ، اللہ ہر عیب سے پاک ہے۔ فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں تو ایسا ہوں اور تو خود اپنا جائزہ بتا رہا ہے کہ تو خود کیا ہے، تو مت آنا میری عبادت کے لیے، تو اس قابل نہیں ہے کہ میری عبادت کرے۔ لیکن عجیب، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا کیسا کرم ہے، اس نے فرمایا کہ بھئی ایسے ایسے کرو، وضو کر لو۔ اب بتائیں کہ وضو سے ہمارے جو باطنی بیماریاں ہیں کہ وہ پاک ہو جائیں گی؟ اگر ہم اس طرح کا وضو کریں جیسے شریعت میں بتایا گیا تو واقعی ہمارے گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو سے، لیکن ہم اپنے وضو کا بھی جائزہ لے لیں، اور کیا ہمارا جو خون، پیپ، پیشاب، کان، ناک کی جو گندگی ہے کیا وہ ختم ہو جائے گی وضو کرنے سے؟ نہیں، اللہ رب العزت نے شفقت فرمائی، مہربانی فرمائی، احسان فرمایا کہ بھئی ایسے کر، وضو کر لے اور آ جا۔ اور کتنا اپنے قریب کیا کہ ہاتھ باندھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے، اور سبحان اللہ کیا ہی خوبصورت بات ہے کہ رمضان میں روزے کی حالت میں کھڑے ہوں، اور ہم تراویح میں کھڑے ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن کریم یا تو پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑی خوبصورت بات کہ ہم حرم شریف میں ہوں، ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہوں۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمانے لگے کہ اب یہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز کے دوران اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے
اب یہ نہیں فرمایا کہ دیکھ میں نے اتنا کرم کیا تھا، اتنی شفقت کی تھی، اتنا پیار دیا تھا تجھے کہ تو دھیان سے نماز پڑھتا۔ دیکھیں ہمارے خیالات کہاں ہوتے ہیں، ہم کہاں ہوتے ہیں نماز میں؟ یقین کریں ہمارا وجود تو وہاں کھڑا ہوا ہے، لیکن ہم خود ہمارا باطن جو ہے وہ نماز میں نہیں ہوتا، کہیں اور گھوم رہا ہوتا ہے وہ۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ٹھیک ہے آتا رہے، ایک دن تجھے توجہ بھی حاصل ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا کہ اگر غلطی ہو جائے، مثال کے طور پر کوئی ایسی غلطی کہ جس سے سجدہ سہو لازم آتا ہے، تو یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تیرے سے غلطی ہو گئی تیری نماز ختم چلا جا، بلکہ یہ فرمایا کہ بھائی غلطی ہو گئی نا، ایسے کر دور ہونے کے بجائے 2 سجدے مجھے اور کر لے، میرے اور قریب ہو جا۔ سبحان اللہ، یعنی جتنا سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، جیسے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ سجدے میں گویا کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدم کے اوپر اپنی پیشانی رکھے ہوئے، کہ اس نے اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے قدم پر رکھی ہوئی ہے، اور اللہ کہہ رہے ہیں جی میرے بندے تو نے جو میرے قدم پر اپنی پیشانی رکھ دی، اپنی آنکھیں رکھ دی ہیں، اپنا چہرہ رکھ دیا، اب بتا تجھے مجھ سے کیا چاہیے؟ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے انتہائی قریب ہوتا ہے۔ اب غلطی ہو رہی ہے نماز جیسے عظیم عمل میں، لیکن اس کے باوجود بجائے دور کرنے کے فرما رہے کہ 2 سجدے اور کر لو۔ تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ بس بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا، ایسی بڑی بڑی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں، تو اب اس کے اوپر بھی یہ فرض بنتا ہے، حق بنتا ہے کہ یہ اللہ کے اور قریب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کرے، بلکہ خوب اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اللہ تعالیٰ سے مانگے اور اللہ تعالیٰ کے قریب ہو۔ تو اس بیان سے جب یہ بیان ہو رہا تھا تو مسجد میں جو ماحول تھا بالکل سناٹا اور خاموشی تھی، اور سب لوگ اس بات کے لیے پرعزم تھے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو سامنے کرتے ہوئے پہلے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے قریب ہوں گے، اور مزید ہم اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی جستجو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی مجلس میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر کبھی آپ کے سامنے دوبارہ حاضری ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موعد